بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 اہم ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ پہلی ذمہ داری اسرا کے قافلے کی قیادت کرنا ہے۔ امام نے اسرا کے قافلے کی قیادت کی، کیونکہ اسرا کے قافلے کی قیادت کے لیے ایک معصوم کا ہونا ضروری تھا، اور امام نے قیادت کر اس کربلا کے پیغام کو پوری دنیا میں منتقل کیا۔ امام جب بھی کہیں سے گزرتے تھے تو کسی بھی بہانے سے واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ امام جب مدینے میں گلیوں سے گزرتے تھے اور قصاب کی دکان کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے، کیا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ تو وہ شخص کہتا تھا کہ مولا، ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں۔ تو امام روتے تھے کربلا والوں کو یاد کر وہ کہتے تھے کہ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا۔ اور اس طرح سے امام کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ دوسری امام کی اہم ذمہ داری شیعوں کی حفاظت کرنا تھی، اس لیے کہ جو درجہ اول کے شیعہ تھے وہ کربلا میں شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد سن 63 ہجری میں واقع حرہ میں جو شیعہ بچے تھے وہ اس وقت شہید ہو گئے، اور اس کے بعد قیام توابین جو 64 ہجری میں رونما ہوا، اور اس کے بعد 65 ہجری میں قیام مختار کے درمیان جو شیعہ بچے تھے سب شہید ہو چکے تھے۔ تو امام کا خود فرمانا ہے کہ مدینے اور مکے میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 نفر سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اس دور میں امام کا وظیفہ جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ امام کا وظیفہ سکوت اختیار کر شیعوں کی حفاظت کرنا تھا، اور امام نے ایسا ہی کیا۔ امام سکوت اختیار امام نے خاموش رہ کر اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی حفاظت کی۔ تیسری اہم ذمہ داری جو امام کی تھی وہ مسلمانوں کو ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے منظم کرنا تھا، اور اخلاقی اور ثقافتی لحاظ سے مسلمانوں کی تعمیر کرنا تھی، اس لیے کہ اس وقت کا دور فساد کا دور تھا۔ اخلاقی اعتبار سے لوگ پستیوں میں جا چکے۔ مدینے میں جب رقاصائیں آتی تھی تو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جب وہ جاتی تھی تو ان کو رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس دور میں اسلامی معاشرے کی تربیت کرنا بہت سخت تھا، کیونکہ اس زمانے میں امام کلاس درس بھی نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے کہ بنی امیہ کا دور تھا جب ہر چیز پر پابندی تھی، اور امام ان کے کارندوں کے زیر نظر تھے۔ تو امام نے اس دور میں دعا کا سہارا لیا، اور دعا کے ذریعے سے معارف اہل بیت کو لوگوں کے درمیان منتشر کیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں دعا کی شکل میں ان معارف کو منتقل کر ایک اخلاقی اور ثقافتی معاشرے کی تعمیر کی، اور آگے چل کر انہی معارف کو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے وسعت عطا کی، لوگوں کے درمیان پھیلایا۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ اہم ذمہ داریاں تھیں جن کو امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد انجام دیا، تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں لا سکیں۔ صلی اللہ